لڑکی سے ابا جی نے اجازت لی اور پھر ابا جی ایجاب نہیں کر رہے ہوتے، قاضی صاحب ایجاب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، لڑکی کے پاس ابا جی جاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دوں، بچی کہتی ہے ابا جی آپ کو اجازت ہے، تو اس دلہن کے وکیل ہو گئے ابا جی، والد صاحب. اب آپ دیکھیں، جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا ابا جی یہ جملہ بولتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا، تم نے قبول ہے؟ نہیں. بول کون رہا ہوتا ہے؟ قاضی صاحب. قاضی صاحب پہلے کیا کہتے ہیں؟ وکیل صاحب کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے نکاح پڑھا دوں، کہتے ہیں نا. تو اب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وکیل صاحب آگے قاضی کو اجازت دے رہے ہیں کہ تو میری طرف سے ایجاب کر لے. یہ غلط مسئلہ ہے. اگر دلہن نے ان کو وکیل بنایا تو یہ آگے وکیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، بالغ دلہن نے اگر کسی کو وکیل بنایا ہے تو وہ آگے وکیل نہیں بنا سکتا، وہی نکاح پڑھائے گا، وہ قاضی صاحب کو آگے وکیل نہیں بنا سکتا. اور اگر بنا دیا اور نکاح ہو گیا تو یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے. فضولی. جیسے مثال کے طور پہ وکیل چچا کو اجازت دے دی عورت نے، اب چچا جی محفل میں آ گئے نکاح کی، اور قاضی صاحب کو انہوں نے اجازت دے دی. دینی نہیں چاہیے تھی، خود پڑھانا چاہیے تھا. اب خود تو پڑھانا آتا نہیں تو قاضی صاحب کو اجازت دے دی. قاضی صاحب نے دلہن کی طرف سے ایجاب کیا کہ کیا آپ میری موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں اپنی زوجیت میں ان کو قبول کرتے ہیں؟ دولہا کہے میں نے قبول کیا. تو اب دیکھیں قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، اجازت ملی تھی کن کو؟ وکیل کو ملی تھی، چچا کو یا ابا جی کو. ایسی صورت میں نکاح کہلاتا ہے نکاح فضولی. نکاح فضولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد سامنے والا بندہ اس کو، یعنی یہ والی عورت اگر ریجیکٹ کرنا چاہے تو ریجیکٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ رخصتی کے بعد چلی جاتی ہے تو یہ نکاح پھر ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد بھی اگر وہ منع کرنا چاہے کہ بھئی میں تو نہیں مانتی ہوں، تو وہ ویلڈ ہو جائے گا، کیونکہ نکاح اس نے پڑھایا ہے جس کو بچی نے اجازت. میں اگر آپ کو اجازت دوں اور میرا نکاح وہ پڑھا دیں تو شریعت کہتی ہے فضولی نکاح ہے، ان کو تو اجازت تھی ہی نہیں اور آپ ان کو اجازت میری طرف سے دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، تو فضولی نکاح ہوا. اب انہوں نے پڑھا دیا اور 5 منٹ بعد میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو سلیم بھائی کو اجازت دی تھی، نکاح شہزاد بھائی نے پڑھایا، میں نہیں مانتی یہ نکاح، تو نکاح نہیں ہوگا. لیکن بچیاں رخصتی ہو کے چلی جاتی ہیں تو فضولی نکاح الٹیمیٹلی صحیح نکاح میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں جو بھی ہو رہے ہیں نا وہ فضولی نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر جیسے رخصتی ہوتی ہے وہ نکاح الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کہیں فضولی نکاح ہوا اور آدھے گھنٹے بعد عورت نے کہا بھائی میں نہیں مانتی اس نکاح کو، تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اب فریش نکاح کرنا پڑے گا. اچھا، اس فضولی نکاح سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اجازت لینا بعض اوقات آتی نہیں ہے، ابا جی کو یا چچا جی کو بس ایسے ہی کمرے میں چلے جاتے ہیں. بھائی پہلے کسی مفتی صاحب سے بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کس طرح اجازت لینی ہے. لیکن چچا جی کہتے ہیں میں کیوں مفتی سے پوچھوں، میں نے تو آج تک 20 بچیوں سے اجازت لی ہے. بھائی واہ 20 بچیوں سے اجازت لینے سے آپ ماسٹر تو نہیں ہو جائیں گے نا. اگر 70 سال نماز پڑھنے سے نماز کے فرائض آ رہے ہوتے تو آپ آج جا کے دیکھیں مسجدوں کے اندر 70 سال کے بابا جی ہیں، نماز میں سجدے میں دونوں پیر اوپر ہوتے ہیں. فرض ہے ایک پیر تو کم از کم ایک انگلی تو لگنا، اور یہ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. 50 سال سے پڑھنے سے علم دین حاصل نہیں ہوتا، تو وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب اجازت کیسے لینی چاہیے بس یہ دیکھ لیں. یہ والا کام تو ہم سب کرتے ہیں. اگر آپ کو قاضی صاحب کا نام پتہ ہے نا، مثال کے طور پہ امام صاحب آپ کی بچی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں ان کا نام آپ کو پتہ ہے، تو آپ بچی سے اپنے لیے اجازت نہ مانگیں. آپ بچی سے اجازت مانگیں کہ بیٹا کیا آپ یہ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں قاضی صاحب آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں شہزاد کے ساتھ پڑھا دے؟ بچی کہے میں نے اجازت دی. اب دیکھیں اس کو اجازت نہیں ملی جو اجازت مانگ رہا ہے، اجازت ملی ڈائریکٹ قاضی کو. اب اگر قاضی بچی کی طرف سے ایجاب کر رہا ہے تو درمیان میں کوئی واسطہ، بچی نے ڈائریکٹ قاضی کو اجازت دی ہے اور قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، یہ نکاح بالکل صحیح ہے، نکاح فضولی نہیں ہوگا. اچھا، قاضی کا نام نہیں پتا،
پتہ نہیں کون ہوگا مفتی صاحب، اینڈ ٹائم پہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اجازت تو میں نے کسی اور کے لیے لی ہے. تو پھر آپ مطلق اجازت لیں. مطلق اجازت کیا ہے؟ آپ بیٹی کو کہیں بیٹی تم کیا اجازت دیتی ہو کہ جو بھی تمہارا نکاح پڑھا رہا ہو وہ تمہارا نکاح شہزاد کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں پڑھا دے. بیٹی کہے ابا جی میں نے اجازت دی. اب بھی بیٹی نے ڈائریکٹ کس کو اجازت دی ہے؟ دنیا بھر کے سارے قاضیوں کو اس بیٹی نے اجازت دے دی کہ پڑھا تو سکتا ہے لیکن پڑھانا کس سے؟ شہزاد سے. اور حق مہر بھی بتا دیا کہ بھائی پیسے کم نہیں کر دینا، پیسے اتنے ہی رکھنے. تو یہ پھر ہو سکتا ہے. تو عافیت اس میں ہے کہ اپنے لیے اجازت، اگر آپ خود نکاح نہیں پڑھا رہے تو چچا کو، کزن کو، تایا کو اپنے لیے اجازت نہیں لینی چاہیے. ڈائریکٹ اس کے لیے اجازت لیں جس نے پریکٹیکلی نکاح پڑھانا ہے، تاکہ آپ یہ فضولی نکاح فضولی والے جھنجٹ سے بچ جائیں. ڈائریکٹ نکاح صحیح کی طرف آ کے بالکل سنت کے مطابق صحیح نکاح ہو. ابھی سارے نکاح جتنے ہو رہے ہوتے ہیں خلاف سنت بھی ہوتے ہیں، فضولی بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال وہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہم نے سنت سے ہٹ کے کرنا ہے معاملہ، وہ ٹھیک نہیں ہے.